میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک تو اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ و صحابتی یا و اصحابی، مجھے آپ بتا دیں اس طرح کی روایت موجود ہو، آپ نہیں نکال کے لا سکتے، اور دوسرے میرے صحابہ ہیں، کوئی ایک روایت مجھے بتا دیں۔ آپ تو من گڑت فضائل بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ تو ظالموں کے بھی فضائل بیان کرتے ہیں، تو کیا میں بھی ان ظالموں کے فضائل بیان کروں گا؟ میں بھی آپ لوگوں کی طرح اس رستے پہ چل رہا تھا جسے بس ہر وقت جناب صحابہ صحابہ اس بولی کو ہم بھی بولتے تھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آل بیت النبی طبتم فطاب المدح فیکم وطاب الرساء، ستم الناس بالتقى وسواکم سودته البیضاء والصفراء۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مجھ پر جو سوالات کیے جاتے ہیں اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ مفتی صاحب آپ اہل البیت علیہم السلام کا ہی ذکر کرتے ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ آپ نے صحابہ کرام کی شان میں گفتگو کی ہو، صحابہ کرام کے فضائل بیان کی ہوں۔ تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میں صحابہ کرام کے فضائل کا منکر نہیں ہوں، نہ صحابیت کا انکار کرتا ہوں، میں صحابہ کرام کے فضائل کو مانتا ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ قرآن مجید میں ان لوگوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، پہلوں میں پہل کرنے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہیں۔ یہ قرآن مجید میں ہے، لیکن میں اس بات کا ضرور قائل ہوں کہ پہلے ہم صحابیت کی ڈیفینیشن تو طے کر لیں۔ ہم ہر ایک کو صحابیت کے دائرے میں رکھتے ہیں اور پھر یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس نے زندگی کیسے گزاری، اپنے سے افضل صحابہ کے ساتھ اس کا کیا عمل رہا ہے۔ قرآن میں تو ہمیں یہ کہا ہے کہ سابقون الاولون صحابہ کی پیروی کریں تو ان سے اللہ راضی ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بعد میں آئے، جنہیں طلقاء کہا گیا، قرآن مجید نے انہیں مؤلفۃ القلوب کہا، مفسرین نے ان کے بارے میں کہا، محدثین ان کے بارے میں حدیثیں اس پر شاہد ہیں، اقوال فقہاء ان کے اوپر موجود ہیں۔ ایسے لوگوں کو جب ہم صحابیت کی فضیلت میں شامل کرتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ان کے مظالم پر بھی خاموش ہو جائے، تو اس میں میرا اختلاف ہے۔ باقی صحابیت کی فضیلت یعنی اس لفظ کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، یہ لفظ تو قرآن مجید میں اس معنی میں موجود نہیں ہے جس معنی میں ہمارے ہاں اہل سنت کے لوگ استعمال کرتے ہیں کہ جی جناب صحابی وہ شخص ہے کہ جس نے رسول اللہ کو ایمان کی حالت میں دیکھا، پھر اسی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اگرچہ درمیان میں وہ مرتد ہو جائے، جیسے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے۔ تو اس معنی میں تو قرآن میں کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس معنی میں تو ضرور ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ پر ایمان لائے، آپ کی نصرت کی، آپ کے لیے آپ کے دین کی خاطر انہوں نے ہجرت کی تکالیف برداشت کی، اور انہوں نے پھر وہ لوگ جنہوں نے ان لوگوں کی پیروی کی اور ان کی زندگی کے اندر احسان موجود ہو، اس معنوں میں قرآن مجید نے بیان کیا ہے۔ تو اس معنی میں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان اس کو مانتا ہوگا۔ کون سا ایسا مسلمان ہے کہ جو اس بات سے انکار کرتا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایسے افراد تھے جنہوں نے رسول اللہ کی مدد کی، وہ انصار مدینہ کے لائے یا وہ مہاجرین کے لائے، وہ سابقون الاولون کے لائے۔ اس کی تشریح میں اور جو وضاحت ہے اس میں اختلاف ممکن ہے، اور وہ ہو سکتا ہے یعنی اس کی تعریف کے اندر رہے گی۔ یہ بات کہ جناب میں صحابہ کرام کی شان بیان نہیں کرتا، تو یہ بالکل ایک الزام ہے۔ میں نے سیدنا عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے، کہ آپ کے نزدیک سیدنا عمار صحابی رسول نہیں ہے؟ حجر بن عدی کے بیان کیے، کیا حجر بن عدی صحابی نہیں ہے؟ خباب بن الارد کا تذکرہ کیا ہے، امام علی علیہ السلام کے جو جانثار افراد ہیں ان کا تذکرہ بیان کیا ہے، سب صحابہ کرام ہیں۔ تو یہ بات کرنا کہ جی میں نے صحابہ کی شان بیان نہیں کی اور فضیلت پہ بیان نہیں دیا کبھی، یہ ایک میں سمجھتا ہوں من گڑت بات ہے۔ رہ گئی بات یہ کہ جن لوگوں کے آپ بیان کرتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ میں بھی ان کے فضائل بیان کروں۔ آپ تو من گڑت فضائل بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، آپ تو ظالموں کے بھی فضائل بیان کرتے ہیں، تو کیا میں بھی ان ظالموں کے فضائل بیان کروں گا؟ تو ایسا تو نہیں ہے نا۔ یعنی چلے مان لیتے ہیں میں نے بیان نہیں کیا، تو کیا آپ نے کبھی عمرو بن الحمق الخزاعی کے فضائل بیان کیے ہیں؟ کیا آپ نے کبھی سلیمان بن سرد الخزاعی کے فضائل بیان کیے ہیں؟ سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس منایا ہے، کہ آپ نے کبھی حجر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل بیان کیے؟ نہیں کیے۔ ایک بیان مجھے اپنا دکھا دیجئے۔ تو جو آپ نے ان کے نہیں کیے تو ہم نے ان کے نہیں کیے جن کے آپ چاہتے ہیں، اور
آپ ان صحابہ کرام کا تذکرہ نہیں کرتے بلکہ صرف انہی صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں کہ جو آپ کے نزدیک یا جن سے اموی زمانے کے اندر اموی حکمران خوش تھے تو آپ انہی کا کرتے ہیں. ان صحابہ کا تو آپ بھی ذکر نہیں کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انصار تھے، السابقون الاولون جنہیں قرآن نے کہا ہے، جو وہ لوگ ہیں جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ آگے شریک تھے. آپ تو ان کا بیان ہی نہیں کرتے، آپ تو ان کا بیان کرتے ہیں کہ جو بعد میں لوگ آئے. تو جس دن آپ ان کا بیان کریں گے تب آپ مجھ سے یہ مطالبہ کر سکتے، ورنہ تو آپ اس مطالبے کے اندر حقدار نہیں ہیں. آپ کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ مجھ سے یہ مطالبہ کریں. یہ تو الزامی بات تھی. جو تحقیقی بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے دو چیزیں چھوڑی ہیں. اسی لیے میں اہل البیت علیہم السلام کا ذکر کرتا ہوں. اور پہلے میں بھی ان لوگوں میں سے تھا کہ جو یہ سمجھتا تھا کہ اہل البیت علیہم السلام کی معرفت نہیں تھی، مجھے ان سے واقف نہیں تھا، ان کے فضائل اور ان کے مرتبہ اور ان کے حقوق جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید نے جو بیان کی ان سے واقف نہیں تھا. اور میں بھی آپ لوگوں کی طرح اس رستے پہ چل رہا تھا جسے بس ہر وقت جناب صحابہ اس بولی کو ہم بھی بولتے تھے. جب ہم نے تحقیق کی معلوم ہوا کہ احادیث میں تو اس کا الٹ موجود ہے، احادیث میں تو اہل البیت علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، الثقلین کا بیان ہے، وہ تو ہمیں بتایا نہیں جاتا. تو میں آپ کی مانوں یا احادیث کی مانوں؟ صحیح اور متواتر حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، الثقلین. یہ صحیح ہے، ہر ایک کو معلوم ہے. الحمدللہ ہم نے اس کو اتنا بیان کر دیا ہے اس کی تفصیلات کے ساتھ کہ اب ہر ایک جانتا ہے الحمدللہ عز وجل کہ الثقلین ہماری کتابوں میں کس درجے کی متواتر حدیث ہے. مسلم، نسائی، ابن ماجہ، مصنف ابن شیبہ، تمام یعنی صحاح کی کتابوں کے اندر اور پھر جو تفصیلی کتابیں ہیں سب میں یہ روایت موجود ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر. تو اس حدیث کو کب بیان ہوگا؟ اس حدیث کو کب اہل البیت کے فضائل بیان ہوں گے؟ تو آپ اہل البیت کے فضائل بیان کرنا شروع کر دیں نا. مجھے تو آپ مشورہ دے رہے ہیں آپ بھی الثقلین کی اپنے جمعے کے خطبے میں ان پہ بیان کریں. آپ بھی اپنی مسجد میں، مساجد اہل السنہ میں جہاں آپ صحابہ کرام کے فضائل بیان کرتے ہیں اسی مسجد میں آپ الثقلین بیان کر دیں اور کہیں لوگوں آؤ آج ہم تمہیں ایک ایسی حدیث سناتے ہیں جو اس سے پہلے ہم نے کبھی نہیں سنائی. ہم اپنے اکابر کی سنت سے جو ہے نا وہ خلاف ورزی کرتے ہیں، وہ نہیں بیان کرتے تھے، ہم بیان کرتے، اور شروع ہو جائے اور بیان کرنا شروع کر دیں کہ لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. یہ میرے دو خلیفہ ہیں اور یہ حوض کوثر پر مجھ سے آ کر ملیں گے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ گراں قدر چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اتری اذکرکم اللہ فی اہل بیتی اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. آپ صحیح مسلم کی الثقلین زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی وہ روایتی بیان کر دیں، بلے وہی بیان کر دیں. آپ خلیفہ والی بیان ہی نہ کریں کیونکہ آپ کہیں گے کہ جناب اس میں تو خلیفہ اہل البیت کو کہا گیا اور ہم تو کچھ اور خلیفہ مانتے ہیں تو آپ کے عقیدے کے اوپر زد پڑے گی، تو آپ اس کو بیان ہی نہ کریں. آپ جو زید بن ارقم کی روایت ہے اسی کو صرف بیان کر دیں، میں مان جاؤں گا آپ کو. یعنی مان جانے سے مراد یہ ہے کہ شاباشی ملے گی آپ کو کہ ماشاءاللہ آپ نے بیان کرنا شروع کر دیا. میرا فائدہ تو نہیں، آپ کا اپنا ہی فائدہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آج آپ نے پہنچایا، ورنہ اس سے پہلے تو آپ کس سے کہانیاں ہی بیان کرتے رہتے ہیں. کہاں آپ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی ہم حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں تو پھر بیان کیوں نہیں کرتے ہیں اس کو؟ تو ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے دو گراں قدر چیزیں جو چھوڑی ہیں اس میں کتاب اللہ ہے اور اہل البیت ہے. اگرچہ آپ یہ مانتے ہوں کہ جناب اس میں تو اہل البیت کی اتباع کا بیان نہیں کیا گیا، چلے ہم مان لیتے ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کہ اس میں اتباع کا بیان نہیں کیا گیا، حالانکہ میں اس پہ تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں، وہ ویڈیو آپ میری دیکھ سکتے ہیں. لیکن بالفرض ہم مان لیتے ہیں، اتنا تو بتایا نا کہ دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ ہے اور میری اولاد ہے، یعنی اہل البیت علیہ السلام ہے، میری اولاد. عطرت کے الفاظ موجود ہیں، اکثر روایات کے اندر عطرت کے الفاظ موجود ہیں، لہٰذا اہل البیت سے مراد عطرت ہے. اور عطرت میں بھی کون سے لوگ؟ جو اصحاب قصہ ہیں، جو حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی روایت ہے کہ یہ اصحاب قصہ ہیں. تو یہی اہل البیت علیہ السلام ہے. اب آپ مجھے بتائیں، یہ دو باتیں تو احادیث سے ہمیں مل گئی، تو مجھے جب اتباع کا یا ان الثقلین کی تابعداری کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کوئی ایک روایت مجھے ایسی بتا دیں کہ جو اسی درجے کی ہو، یعنی جس درجے کی الثقلین کی روایت ہے اسی درجے کی روایت ہو اور اس میں یہ کہا گیا ہو کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں،
ایک تو اللہ کی کتاب ہے، کتاب اللہ و صحابتی یا و اصحابی. مجھے آپ بتا دیں اس طرح کی روایت موجود ہو، آپ نہیں نکال کے لا سکتے. ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا ہو کہ اے میرے لوگوں میرا زمانہ قریب آ گیا ہے، قریب ہے کہ میں ایک بلانے والے کو پیغام پر لبیک کہہ دوں اور اس دنیا سے چلا جاؤں. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جو گراں قدر ہے، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھام کے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسرے میرے صحابہ ہیں. کوئی ایک روایت مجھے بتا دے. کوئی روایت آپ کو نہیں ملے گی. تو میں جب ایسی روایت موجود نہیں ہے تو اتباع کے پیروکار کون ہیں، اتباع کے لائق کون ہیں؟ اہل البیت علیہم السلام. یہ بات طے ہو گیا. پھر مجھے آپ یہ بتائیے، کچھ روایتیں انہوں نے ہیں اس طرح کی موجود، مثال کے طور پر اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، ان میں سے جس کی تم چاہو پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. لیکن یہ حدیث خود اہل سنت کے ائمہ کے نزدیک، جسے ابن حجر اسقلانی ہیں، ابن حزم ہے یا ابن عبد البر الاندلسی رحمہم اللہ ہیں، ان کے نزدیک یہ حدیث مطلب ضعیف درجے کی ہے. اس کے یعنی کوئی مطلب اس سے کوئی چیز کا استنباط نہیں کیا جا سکتا، استدلال نہیں کیا جا سکتا. حتیٰ کہ البانی نے بھی اس پر رد کیا ہے سلسلہ کے اندر. تو جو ایسی روایت ہے اس کو تو کوئی قابل ذکر نہیں ہے نا. میں نے عرض یہ کیا کہ الثقلین کے درجے کی روایت جس سے کسی نے بھی یہ نہیں کہا کہ اس میں یہ ہے اور فلاں ہے یا وہ کمزور درجے کی سند ہے، نہیں، صحاح کے اندر موجود ہے الثقلین کی روایت. تو طے یہ ہو گیا جناب آپ کے ہی اصولوں کے مطابق کہ الثقلین یہ ہر چیز سے افضل ہیں، یعنی قرآن مجید اور اہل البیت علیہم السلام. اسی لیے ہم اس کا بیان کرتے ہیں. اس بیان کا مقصد اس مردہ سنت کو زندہ کرنا ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری سنت پر عمل کرنے والا، یہ مردہ سنت کو زندہ کرنے والا، اس کے لیے 100 شہیدوں کا اجر ہوگا. یہ 100 شہیدوں کا اجر ایسے ہی نہیں مل جاتا کہ جناب آپ یعنی اتنی فضیلت پہ نہیں ملے گا کہ آپ جی مسواک یا اس درجے کی مطلب ایک عمل ہو. آپ یوں سمجھ لیں کہ فلاں رنگ کا لباس پہننا یا جناب آپ فلاں ہی عمل کرنا، بیت الخلاء میں داخل ہوتے وقت بایاں پیر داخل کرنا، مسجد میں داخل ہوتے وقت دایاں پیر اور نکلتے وقت میں بایاں پیر. تو یہ نہیں ہے. سنت سے مراد وہ کہ جس پہ 100 شہیدوں کا اجر تو ملے، جس پہ آپ فتوے تو لگیں، جس پر آپ کو قتل کی دھمکیاں تو ملیں، جس پر آپ کو جو ہے وہ ملک بدر ہونا پڑے یا علاقہ چھوڑنا پڑے، روپوش ہونا پڑے، آپ کو کوئی خطرات تو ہوں جیسے شہید کو ہوتے ہیں، جان کے خطرات، خون بہانے کے خطرات، جیسے ائمہ اہل البیت علیہم السلام نے خون بہایا. ان کے فضائل بیان کرنے پر، ان کے حقوق بیان کرنے پر آج بھی یہی ہو رہا ہے کہ ان کے مار دیا جاتا ہے، ان کو نام و نشان مٹا دیا جاتا ہے کہ جی اس کی زبان بند کر دی جائے، زبان کاٹ دی جائے، حجر بن عدی کی طرح. یہ ہو رہا ہے. تو 100 شہیدوں کا اجر بھی اسی سنت کے اوپر ملے گا. اس سنت پہ نہیں ملے گا کہ جس میں جی آپ کو کچھ کرنا نہ پڑے، کوئی قربانی نہ دینا پڑے، کوئی جان مال اولاد کی یا زندگی کی کوئی قربانی آپ نہ دیں اور بس خاموشی سے بیٹھے رہیں، بلکہ اور نذرانے اور چندے آپ کو ملتے رہیں. واہ 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 کیا سنتیں، میٹھی میٹھی سنتیں بیان کرتا ہے. ان سنتوں کے اوپر تھوڑی ہے ثواب جس پہ آپ نے پوری قوم کو لگایا ہوا ہے. سنت تو یہ ہے کہ اہل البیت علیہم السلام کے جو حقوق ہیں ان کا بیان ہم کریں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اسی سوال سے متعلق کہ جی میں ذکر کیوں نہیں کرتا ہوں، میں نے آپ کو پہلا جواب یہ دیا کہ اہل البیت علیہم السلام کے بارے میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت ہے. اصحاب کے بارے میں وصیت موجود نہیں ہے، اور جو روایت ملتی ہے وہ بھی ضعیف درجے کی ہے، کمزور درجے کی، موضوع بھی بعض علماء نے کہا ہے. دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ خود صحابہ آپس میں یعنی ان کو آپ واجب الاتباع کس طرح قرار دے سکتے ہیں کہ خود ان کا باہم چیزوں کے اندر اختلاف موجود تھا، باہم چیزوں کے اندر وہ مشاجرات، لڑائیاں تک ہوئی ہیں. یعنی آپ امام علی علیہ السلام کا زمانہ دیکھ لیں کہ ان کے خلاف جو جمل والے ہیں انہوں نے کس طرح جب خروج کیا اور پھر اس پر وہ نادم بھی ہوئے. یعنی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو جمل میں مولا علی کے خلاف جو جنگ کی ہے اور وہ گھر سے نکلی اور بصرہ تک چلی گئیں، تو اس پر ام المؤمنین عائشہ جب وہ جنگ ختم ہوئی تو ندامت کا اظہار کیا. مولانا مناظر احسن گیلانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جب ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے تو حضرت عائشہ نادم ہوئیں، بلکہ یہ تک آفر کی کہ آپ مجھے امیر شام کی طرف لے چلیں، ان کی جانب لے چلیں، میں آپ کے ساتھ مل کر اس باغی کے خلاف لڑتی ہوں، میں آپ کا ساتھ دیتی ہوں. امام علی علیہ السلام ایسے نہیں تھے. امام علی چاہتے
تو حضرت عائشہ کا جو لشکر تھا اسے اپنے لشکر میں شامل کر لیتے، اپنی تعداد بڑھا لیتے. امام علی نے فرمایا نہیں، آپ کا جو مرتبہ ہے اور جو حکم قرآن کا ہے کہ آپ وقرن فی بیوتکن، آپ اپنے گھروں میں رہیں، گھروں کو مضبوطی کے ساتھ گھروں میں رہیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، تو یہ آپ کا درجہ ہے، میں آپ کو ساتھ میں نہیں لے جا سکتا. یہ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے لکھا ہے. تو جب ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ وہ ان سے یعنی وہ معصوم تو نہیں ہے، یعنی ان سے خطائیں بھی ہوئی ہیں، ہوتی بھی ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے جس طرح احد کے اندر ہوا ہے، اور اس پہ بخاری کی حدیث بھی موجود ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور انہوں نے کہا بھی کہ بعض لوگ جو ہے احد سے فرار ہوئے. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ حنین کے اندر جب کثرت کے اوپر انہوں نے فخر کیا، تو لہٰذا وہ واجب الاقتداء نہیں ہو سکتے. واجب الاقتداء ہاں ان کی پیروی کرنی چاہیے اس معنوں کے اندر کہ وہ ایسے لوگ تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ملا، لیکن یہ نہیں ہے کہ جناب ان میں سے جس کی آپ پیروی کرو گے تو ہدایت کے اوپر ہو جاؤ گے. جبکہ الثقلین کے بارے میں تو بالکل روایت موجود ہے اہل البیت علیہم السلام کی. تو میں نے عرض یہ کیا کہ جب یہ لڑے ہیں، لیکن آپ مجھے ایسے اہل البیت نہیں دکھا سکتے کہ وہ آپس میں لڑے ہوں. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اہل البیت علیہم السلام کا جو پورا سلسلہ ہے، امام علی بن ابی طالب کے بعد امام الحسن علیہ السلام، امام الحسین علیہ السلام، اور آگے علی بن حسین علیہ السلام، آگے جو سلسلہ ہے محمد بن باقر، جعفر الصادق، امام زید علیہ السلام، اور پھر ان کی اولاد، اور اسی طرح سے امام جعفر الصادق علیہ السلام کا جو شجرہ چلتا ہے آگے، جو امام محمد المہدی علیہ السلام کا زمانہ جب تک جو ائمہ آتے رہے، وہ آپس میں نہیں لڑے ہیں، آپس کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے. تو اہل بیت تو اس معنی کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں کہ وہ متحد ہیں اس چیز کے اندر کہ ان میں کوئی سیاسی نزاع یا کوئی سیاسی اختلاف اس درجے کا موجود نہیں ہے. وہ اس طرح ہر حوالے سے پاک و پاکیزہ ہے. قرآن مجید نے گواہی دی ہے کہ یہ ہم نے ان سے ہر طرح کا عیب دور کیا ہوا ہے. تو اس لیے ان کا بیان زیادہ ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے. جب احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متواتر حدیث ہے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ثقلین موجود ہے، تو پھر ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ جناب یہ ہم اگر بیان کریں گے تو کسی مخصوص طبقے کی یا کسی مخصوص گروہ کی یا فرقے کی ان کے عقائد بیان ہوں گے. تو اس وجہ سے جناب میں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں. اور یہ بھی ساتھ میں بتا دوں، یہاں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کرتا چلوں کہ میں نے جو گزشتہ ویڈیو میں یہ کہا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت یعنی قرآن سے ثابت نہیں ہے، اس کو لوگوں نے غلط مفہوم دے دیا. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، اور بلکہ میں نے اس میں وضاحت کے ساتھ کہا ہے، مگر اسے بعد میں لوگوں نے اپنے الفاظ اپنا جامہ پہنایا. میں نے یہ کہا ہے کہ ہمارے اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے صرف حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت نص قطعی سے ثابت ہے. لہٰذا جو ابوبکر کی صحابیت کا منکر ہوگا وہ اسلام سے خارج ہوگا. حتیٰ کہ لکھا ہے کہ باقی کسی کی صحابیت قرآن سے ثابت نہیں ہے، اور یعنی اگر کسی اور کی صحابیت کا منکر ہوگا تو وہ کافر نہیں ہوگا. میں نے اس نظریے کے اوپر رد کرتے ہوئے یہ بات کہی تھی کہ صحابیت حضرت ابوبکر کی نص قطعی سے ثابت نہیں ہے. اس آیت سے جو آپ ثابت کریں، اس یقول لصاحبی لا تحزن ان اللہ معنا، یہ مراد میری ہرگز نہیں تھی کہ وہ صحابی ہی نہیں ہیں. یہ آپ اپنی طرف سے میرے الفاظ کو جامہ پہنا رہے ہیں اور اپنی ہی کشف عورت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو ہی آپ ننگا کرتے ہیں. مجھے آپ نقصان نہیں دے رہے ہیں. جھوٹ کتنا بولیں گے آپ لوگ، اور ویسے بھی آپ لوگ تو جھوٹ بولتے رہتے ہیں. میرے بارے میں جھوٹ بول دیا تو کون سی بڑی بات ہے، مگر اتنا نہ کریں کہ لوگ وہ بیان ریکارڈ کے اوپر موجود ہے کہ اسے آپ اپنے الفاظ پہناتے رہے، اپنے الفاظ کا جامہ پہنائے. جو میں نے کہا ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. اور میں نے کیا کہا ہے کہ یہ کہنا ہمارے اہل سنت کا کہ جی ان پر نص قطعی ہے لہذا جو منکر ہے وہ کافر ہے، میں اس تکفیر کا راستہ بند کرنا چاہتا ہوں کہ آپ جو اس پر کفر کا فتویٰ دے رہے ہیں کہ جو نہیں مانتا وہ کافر ہے، یہ بات غلط ہے. یہ نہیں کہ وہ صحابی نہیں ہے. میں تو قرآن مجید میں صحابیت کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ قرآن میں موجود ہے، السابقون الاولون کا ذکر موجود ہے قرآن مجید کے اندر، تو اس کا تو انکار نہیں ہے. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جن بنیاد پر آپ کفر کے فتوے دے رہے ہیں وہ فتوے آپ نہیں دیں، آپ وہ فتوے غلط دیتے ہیں. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ اس سے کفر کا راستہ بند ہو، یعنی تکفیر کا راستہ بند ہو رہا ہے جو بات میں کر رہا ہوں. اسی لیے آپ سارا، کیونکہ آپ کا جو فرقہ ہے وہ تو اسی چیز کے اوپر
اس کی فاؤنڈیشن ہی بنیادی اسی بات کے اوپر ہے کہ دوسروں کو کافر قرار دو، دوسروں کو اسلام سے باہر نکالو. پوری آدھی امت کو آپ نے اسی فتوے پر اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. امت کے افتراق کا ذمہ دار کون ہے؟ جھوٹ بولتے ہیں پھر بعد میں بیٹھ کر کے جناب نہیں امت میں اتحاد ہونا چاہیے، اتحاد بین المسلمین کیسے ہوگا جب آپ ایک دوسرے کو ہی مسلمان نہیں مانتے ہو، آپ صوفیوں کو اسلام سے خارج سمجھتے ہو، ان کو قبر پرست کہتے ہو، اور جو لوگ اہل البیت علیہ السلام کا بیان ان کو آپ رافضی اور شیعہ کہتے ہیں. آدھی امت کو تو آپ نے اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. رے دے کر صرف آپ کی ایک جماعت اور آپ کا جو ٹولہ ہے وہی مسلمان ہوتا ہے. سلفیوں سے پوچھیں تو ان کا وہ خاص جو سلفی لوگ ہیں، اور ہمارے ہاں دیوبندی حضرات سے پوچھیں تو ان کے ہاں جی ہمارے منہج اکابرین کے منہج کے اوپر. ابھی ماشاءاللہ دیوبندی حضرات بہتر ہو گئے. بریلوی حضرات سے پوچھیں جو احمد رضا خان صاحب نے لکھا ہے ہم تو اسی کے اوپر چلیں گے جو احمد رضا خان صاحب نے کہا ہوا ہے، یعنی وہ ان کے لیے گویا کہ قرآن کی نص ہے. تو یہ جب آپ تکفیر کرتے ہیں آپ کی بنیاد اسی کے اوپر قائم ہے کہ دوسروں کو کافر قرار دینا. تو لہٰذا اسی لیے آپ کو پتہ ہے کہ میں اس تکفیر کا راستہ بند کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ کے بڑوں نے کھولا ہے، جو آپ لوگ جس کے اوپر چل رہے ہیں، اور امت آج ڈیوائیڈ ہے، اور وہ اسی طرح بند ہوگا کہ ہم نے جو ہر بارے میں نص قطعی ہے جی فلاں کی صحابیت کے اوپر نص قطعی ہے. اصول کہاں ہے؟ اس اصول کے مطابق بات کریں نا. جب اصول کے مطابق بات ہوگی تو رفع نزاع خود بخود رفع ہو جائے گا، اختلاف خود بخود ہی ختم ہو جائے گا. اور جب آپ کے جذبات کے اوپر بات ہوگی تو پھر ہر ایک کے جذبات ہیں، ہر ایک پھر اپنے جذبات کے مطابق کتابیں اور دلیل لکھتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.